1959 میں فیض صاحب لاہور سینٹرل جیل میں تھے۔ وہ ان دنوں علیل رہتے تھے۔ ایک روز ان کے دانت میں سخت درد اٹھا۔ جیل کے حکام نے انہیں پولیس کی حفاظت میں چیک اپ کرانے کے لیے دانتوں کے اسپتال بھیج دیا۔ ڈاکٹر صاحب ان کے پرستاروں میں سے تھے، لہٰذا انہوں نے روزانہ چیک اپ کے لیے بلانے کا طریقہ اختیار کیا تاکہ اس طرح جیل کے ماحول سے کچھ دیر کے لیے انہیں نجات حاصل ہو جایا کرے۔ یوں روزانہ انہیں جیل کی گاڑی میں اسپتال لایا جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جیل والوں کے پاس گاڑی نہیں تھی۔ جیلر نے انہیں تانگے میں بھیجنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس صورت میں انہیں ہتھ کڑی پہنانا ضروری تھا۔ فیض صاحب مان گئے۔ اس طرح وہ ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہنے تانگے کی پچھلی نشست پر بیٹھ گئے۔ پولیس کے سپاہی بندوق لیے ان کے ساتھ ساتھ تھے۔ اس حال میں وہ لاہور کے گلی کوچوں سے گزرے۔ انہوں نے تازہ ہوا کو محسوس کیا۔ بازاروں سے گزرتے ہوئے کھانچے والے، تانگے والے، بیل گاڑیاں سب بچھڑے ہوئے یاروں کی طرح ان کے قریب سے گزرتے رہے۔ عجیب منظر تھا۔ وہ لاہور شہر کی جانی پہچانی سڑکوں سے گزرتے رہے۔ شہر اور اہلیان شہر یہ تماشا دیکھتے رہے۔ شاید کچھ لوگوں نے انہیں پہچان بھی لیا ہو۔ ارد گرد لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا، جن میں نان بائیوں سے لے کر صحافیوں تک سبھی شامل تھے۔ اس طرح ایک جلوس کی شکل بن گئی۔ فیض صاحب کہتے تھے، یہ میں نے زندگی میں ایسا دلکش جلوس نہیں دیکھا۔ اس واقعے سے متاثر ہو کر انہوں نے اپنی مشہور زمانہ نظم آج بازار میں پا بجولاں چلو لکھی۔ سامعین، آپ کی سماعتوں کے نظر۔ چشم نم جان شوریدہ کافی نہیں، تہمت عشق پوشیدہ کافی نہیں، آج بازار میں پا بجولاں چلو، دست افشاں چلو، مست و رقصاں چلو، خاک برسر چلو، خون بداماں چلو، رات تکتا ہے سب شہر جانا چلو، حق میں شہر بھی مجمع عام بھی، تیر الزام بھی، سنگ دشنام بھی، صبح ناشاد بھی، روز ناکام بھی، ان کا دم ساز اپنے سوا کون ہے، شہر جانا میں ابا صفا کون ہے، دست قاتل کے شایاں رہا کون ہے، رخت دل باندھ لو، دل فگارو چلو، پھر ہمیں قتل ہو آئیں یارو چلو۔